الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد. میرے قابل احترام عزیزوں اور دوستوں، ہمارا مرحلہ درس جاری ہے. عنوان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے آج کے سبق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل بتایا ہے جس سے انسان کے رزق میں وسعت برکت ہوتی ہے. وہ عمل ہے سلام کر لینا. ٹھیک ہے، تو سلام کیا ہے، سلام کے معنی کیا ہے، سلام کے آداب کیا ہے، سلام کا حکم کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس کی ابتدا کیوں ہوئی، کہاں سے ہوئی، اس پر ہم آج کی مجلس میں انشاءاللہ بات کریں گے. سب سے پہلی بات میرے دوستو تو یہ سلام یہ اللہ کی سنت ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ملائکہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے. ٹھیک ہے، میں نے ابتدا کی، اللہ کی سنت ہے. ٹھیک ہے، سلام کے معنی پر جب غور کریں میرے دوستو، ابتدا پر میں پہلی بات کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو حکم دیا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو اور غور سے ان کا جواب سنو کہ وہ کیا کہیں گے. یہی تمہاری امت کا سلام ہوگا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، روح پھونکی، تو جا کر سب سے پہلے حکم یہ تھا، جا کر فرشتوں کے پاس جاؤ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام گئے، فرشتوں کو السلام علیکم یہ الفاظ کہیں، فرشتوں کی جانب سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ادھر سے اللہ کی جانب سے حکم ہوا، یہ تو آپ کی اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا. ابتدا ادھر سے ہوئی میرے دوست. دوسری بات یہ آئیں گے اس پر، سلام کے معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ اللہ کی سنت ہے. ٹھیک ہے، اس کے معنی ہے رحمت، برکت. ٹھیک ہے، وہ روایت بیان کر لیتا ہوں. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ جون دیر تریخ دے کھور کی فاقہ دا، گھر میں فاقہ ہے. ٹھیک ہے، گھر میں فقر و فاقہ ہے، رزق کی کمی ہے، یا رسول اللہ کیا کروں. صحابی نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا میرے دوستو، 3 چیزیں بتائی، اس کو غور سے سن کے بجائے. پہلے یہ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب گھر میں داخل ہو سلام کرو. ٹھیک ہے، ایک بات بتائی. دوسرا کہا کہ مجھ پر درود پڑھو. تیسری بات یہ کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ کی تلاوت کرو. یہ 3 اعمال نبی علیہ السلام نے بتائے اس شخص کو جسے گھر میں فاقہ تھا، رزق میں کمی تھی. وہ آدمی صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اس عمل پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل بتاتے تھے پابندی کرتے تھے میرے دوست. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس عمل پر پابندی کی اور اس کو اہتمام سے کیا. جب بھی گھر میں داخل ہوتا، کوئی ملے یا نہ ملے، سلام کرتا، پھر درود پڑھتا، پھر قل اللہ پڑھتا. اللہ کی شان، میرے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل گئے. اتنے کھلے. وہ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس پھر آیا کہ یا رسول اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر، اتنی برکتیں آ گئی کہ میرے گھر والے حتیٰ کہ رشتہ دار پڑوسیوں کو بھی میں ابھی خرچ کرتا ہوں، اتنا اللہ نے مجھے دیا اس عمل کی برکت سے. دوسری روایت غور سے سنیں. نبی علیہ السلام فرماتے جو گھر میں داخل ہو اور سلام کرے اس کی عمر میں اضافہ ہوگا. ایک روایت یہ ہے، ایک ہے اس کے اہل و عیال میں برکت ہوگی، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. یہ مختلف روایتوں کو میں اکٹھا کر کے بیان کر رہا ہوں. عمر میں اضافہ ہوگا کیا معنی؟ ایسی بیماری اللہ اس کو لاحق نہیں کرے گا جس بیماری کی وجہ سے اس کی عمر میں کمی ہوگی. یا دوسری بات، عمر میں برکت کی معنی یہ ہے کم وقت کی خدای ڈیر کار ورسرواخی، عمر میں برکت ہو جائے گی. دنیا کے کام کسی کے 5 گھنٹے میں نکلتے، اس کے 1 گھنٹے میں نکل جائے گا. عمر میں برکت ہوگی. بعض لوگ بہت بڑی عمر گزار کر آتے ہیں، خاص فائدہ، خاص گٹا، خاندان والا تھا، کور والا تھا، دنیا والا تھا، خاص گٹا نہیں ہو رہے دل ہے. 60 سے لے کر وہ 80 سال 100 سال کسی کی عمر پہنچ جاتی ہے. 100 سال میں دین اور دنیا کا کوئی خاص گٹا، خاص فائدہ وہ لے کر چلے کر نہیں جاتا. بعض لوگوں کو خدا 30 سال کی عمر دے دیتا ہے، اس 30 سال میں برکت اتنی ہوتی ہے کہ وہ دین کا اور دنیا کا اتنا بڑا کام کر جاتا ہے. دیکھو، دنیا رزق ہے، نعمت ہے، برکت ہے. خود کماؤ، اولاد کے لیے کماؤ ہے. 30 سال میں کسی نے اتنا کمایا کہ
گھر بنایا اولاد کے لیے بہترین سواری، یہ دنیا کی برکت ہے. کسی نے 30 سال میں 40 سال میں اتنا بڑا آخرت کا سرمایہ کمایا، یہ عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے میرے دوست. تو روایت میں ہے جس نے گھر میں داخل ہوئے اور سلام کے بعد نبی علیہ السلام پر درود بھیجا، پھر قل واللہ پڑھا، اس کی بعد نبی علیہ السلام کی جو مختلف روایتیں، ایک یہ عمر میں اضافہ ہوگا، رزق میں برکت ہو جائے گی میرے دوست. میں نے کہا یہ اللہ کی سنت ہے، ٹھیک ہے. اس پر میں تھوڑی بات کروں گا میرے دوستو. جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا میرے دوستو، جو مومن ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا اللہ کے ہاتھ سے رحمتوں اور برکتوں کا یہ سلسلہ موت سے پہلے بھی جاری ہوتا ہے. شاید پہلے بھی میں نے اس پر تھوڑی بات کی تھی کہ ملک الموت جب اس کی ملاقات کے لیے آتا ہے، دا نیک سڑئی دیندار سڑئی، تو ادھر سے اللہ کے ہاں سے سلام آتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اس نیک بندے کے کان میں کہتا ہے کہ خدای سلامون پر درویل، اللہ تمہیں سلام دے رہا ہے. یہ خدا کی سنت ہے، ٹھیک ہے. جب اس کی روح نکلتی ہے، اس سے پہلے جب خدا کا سلام کی کیا معنی ہے؟ راروان منزلنا در تا آسان کیجیے. سلام ہے، سلامتی ہے، رحمت ہے، برکت ہے. آنے والی جو منزلیں ہیں، چاہے قبر کی منزل ہو، حشر کی منزل ہو، پل صراط ہو، وہ سلامتی کے ساتھ تم گزارو گے. یہ معنی ہوتی ہے. جب یہ فرشتے پھر اس کو قبر سے اٹھائیں گے، پھر اللہ کی جانب سے سلام آئے گا. پھر روایت میں ہے جب یہ جنت میں جائیں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے، خدا ان کو سلام اللہ کی سنت، رسول اللہ کی سنت ہے اور فرشتوں کی سنت ہے. دوسری بات میرے دوستوں، کچھ آداب اس طور پر سلام کے یہ ہے، ٹھیک ہے. آج کی مجلس میں نے اس پر بات کروں گا. سلام مکمل الفاظ سلام کے ادا ہو، پھر سنت سلام ادا ہوگا، ٹھیک ہے میرے دوستوں. سلام کے جو مکمل الفاظ ہے، السلام علیکم. سلام اللہ کا نام ہے السلام. سلام پورا ادا ہو، ٹھیک ہے. السلام علیکم 10 نے کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نے کیا ہے، وبرکاتہ 30 نے کیا ہے، ٹھیک ہے. دیکھو سلامتی ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو، 3 چیزیں اس دعا میں ملائی گئی ہیں، ٹھیک ہے. تم پر سلامتی ہو، گھر والوں پر ہو، مجھ پر ہو، تم پر ہو، ٹھیک ہے. رحمتیں ہو اور برکتیں ہو، جب اضافہ کریں گے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. مکمل سلام ہو، ٹھیک ہے. السلام علیکم مختصر کر کے نہیں میرے دوستو، اس سے سلام سنت ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے لیکن وہ مکمل سلام نہیں کرتے، ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، نہیں، سنت ادا نہیں ہو، ٹھیک ہے. ہاتھ کا اشارہ کرے اگر وہ دور ہو، لیکن زبان سے کہے السلام علیکم، پھر ہاتھ کا اشارہ کرے، ٹھیک ہے. حدیث میں منع آیا ہے، ٹھیک ہے. یہود اور نصارہ کے سلام کی مشابہت مت اختیار کرو. یہودی اور نصارہ، ترمذی کی روایت ہے، ٹھیک ہے. یہودی اشارہ کرتے تھے انگلیوں سے سلام کا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، ٹھیک ہے. نصارہ ہتھیلی سے اشارہ کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے امت کو جو سکھایا ہے کہ زبان سے کہو السلام علیکم، پھر ہاں اگر وہ دور ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ سے اشارہ، ٹھیک ہے، کافی ہو جائے گا، لیکن سلام زبان سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے میرے دوست. دوسری روایت میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے گھر میں فاقہ ہو، ٹھیک ہے، یہ سلام سے محبت بھی بڑھے گی. سلام کرو گے تو گھر میں فرشتے آئیں گے رحمت اور برکتوں والے. سلام کرو گے سامنے والے کے دل میں تمہاری محبت بڑھ جائے گی. نبی علیہ السلام فرماتے تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تمہارا ایمان کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک تم سلام نہ کرو. دوسری روایت بیان کر رہا ہوں، خدا کا قرب چاہتے ہیں، خدا سے دوستی چاہتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سلام میں پہل کرے، پہل اول سلام تو اور واچو. اس سے انسان کے اندر عاجزی آ جاتی. بہت سارے لوگ اس طرح یار سلام نہ در میں بھی سلام نہیں کروں گا، نہیں، پہل کرے. پہل کرنا، اول سلام اچول، اس سے انسان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے جو سلام میں پہل کر لیتا ہے. میرے دوستو ایک اور چیز گھر میں داخل ہو، ٹھیک ہے میرے دوستو، ادب یہ ہے کوئی سامنے ہو یا نہ ہو سلام کرے. فرشتے تو موجود ہیں، ٹھیک ہے، نیک صالح مسلمان جنات بھی تو ہوتے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سلام کا جواب دے دیں گے، ٹھیک ہے. کوئی ملے تو بہت اچھی بات ہے، سلام کر لے، وہ ادب ڈالے، جو ہی گھر کا دروازہ کھول بسم اللہ ہے، اللہ کا نام لے اور سلام کر لے، ٹھیک ہے. اس سے رحمتیں اور برکتوں کی دروازے گھروں میں کھل جائیں گے، ٹھیک ہے. ایک اور چیز میرے دوستو، سلام میں پہل کرے. کوئی سواری پر جا رہا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، تو سواری والوں کو حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے، ٹھیک ہے.
اور دوسری بات سلام کا جواب واجب ہے، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، ٹھیک ہے. سلام اس نے کیا، آپ نے سنا، ٹھیک ہے، چاہے وہ تحریراً ہو یا آج کل وائس کے حساب سے ہو، ٹھیک ہے. آپ نے جواباً اس کو وعلیکم السلام کہنا، یہ واجب مطلب ضروری نہیں، ثواب کار نہ نہیں. حضور علیہ السلام نے کہا حق ہے مسلمان کا مسلمان پر، حق مطلب واجب ضروری. اگر وعلیکم نہیں کرو گے گنہگار ہو جاؤ گے، چاہے اس نے لکھا ہو یا آج کل وائس ہو، فون پر ہو، ٹھیک ہے. تو وعلیکم السلام کہنا واجب ہے. دوسری بات، اگر دو لوگ آپس میں سامنے دونوں نے کہا السلام علیکم، اس نے بھی کہا السلام علیکم، تو دونوں کہے وعلیکم السلام، یہ دوسرا بھی کہے وعلیکم السلام، ٹھیک ہے. فون پر بھی اسی طرح، آپ نے کسی کو فون کیا، اب اس نے اٹھایا اور جیسے آپ نے بھی کہا السلام علیکم، اس نے بھی کہا السلام علیکم، تو دونوں پر ہے، ٹھیک ہے، کہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام. یہ چیزیں اس طور پر اس کے آداب میں داخل ہے. ایک اور آخری ادب عرض کر کے پھر دعا کر لیتے. کچھ لوگ ہمارے ہاں مثال کے طور پر کوئی آیا، ٹھیک ہے، دوسرے الفاظ بھی استعمال ہے، جوڑے پخیرے، پہل سلام سے کرے، اس کے بعد جو الفاظ ہیں میرے دوست، پہل سلام سے کرے، سنت ادا ہو جائے، اس کے بعد پھر جوڑے پخیرے یا وہ جو حال رکھا، جو دوسری روبڑوں میں مختلف شکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے سلام کرے، اس کے بعد حال رکھا، قیمرا والا شیخ پخیرس، وہ سلسلہ بعد میں جاری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آتے ہی آئے ایلو کر لینا نہیں، اس سے سلام کا ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، آتے ہی گلے مل لیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے. نہیں، سلام سنت ادا نہیں ہوا، پہلے زبان سے کرے، پھر معانقہ ہے یا پھر مصافحہ ہے میرے دوست. ایک اور چیز لوگوں میں بڑی غفلت ہے اس بارے میں، آتے ہوئے تو سلام کریں گے، ٹھیک ہے، جاتے ہوئے سلام نہیں کرتے، حالانکہ دونوں سنت ہیں. آیا مجلس میں بیٹھا السلام علیکم، مجلس سے اٹھ کر جا رہا ہے یا گھر سے واپس جا رہا ہے، یہ بھی سلام کر کے جائے، دونوں سنت ہے. ہمارے یہاں رواج ایک ہے کہ جب آ کر ابتدا کر لیتا ہے السلام علیکم، جاتے ہوئے سلام نہیں کرتا، ٹھیک ہے. یہ دونوں غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے. بعض لوگ جاتے ہوئے نقطہ پامان، بامان خدا، الاڑو، پمخدشہ، یہ الفاظ اگرچہ ان کے معنی ٹھیک ہے، لیکن پہلے السلام علیکم یہ ادا ہو زبان سے، اس کے بعد اگر اس کو دعا دے اپنی زبان میں تو ٹھیک ہے. لیکن سنت اس وقت ہوگا جب سلام کرے، پھر اس کے بعد مخدشہ، خدا مسپارہ لے، بامان خدا، خدا پر خیر ورثہ، یہ الفاظ بعد میں ادا ہو، لیکن پہلے سنت سلام ہو، ٹھیک ہے میرے دوستوں. تو یہ سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ٹھیک ہے، اور روایتوں میں اس کی فضیلتیں بھی میں نے بیان کر لی. اس کی عادت بنا لے. نیت کیا کرے میرے دوستوں؟ سلام میں نیت یہ کرے، اللہ کا حکم ہے ایک، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، دعا ہے، میں دعا دوں گا، میری دعا قبول ہو جائے گی، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، میرے دعا پر اس کی جانب سے دعا آ جائے گی، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میری دعا دوں گا، فرشتے جواب دیں گے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں فضائل کا استظہار جس کو کہتے ہیں نا، کہ فضیلتن مختی، ایک چیز کہ جب فضیلت گٹھ مختی، پھر جب انسان اس کو خوشی سے. ہاں دوسری بات یہ میرے دوستوں، گھر میں ہو چاہے باہر ہو، کسی سے بل بل، نبی علیہ السلام کی سنت یہ تھی، سلام کے وقت چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، پر خندا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت تھی، کان بسامن عند اصحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں مسکراہتا چہرہ ہوتا تھا، مسکان ہوتا تھا چہرے پر. گھر میں بھی داخل ہوتے مسکراتے سلام کرتے. مسکرانا سنت ہے، سلام سنت ہے، مسکراتے ہوئے سلام کرنا سنت ہے. حضرت خدیجہ کی روایت شاید پہلے بیان کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسکراتے، کور والا تب وہ کر تو خندا بسو. اس سے پہلا میسج کیا جاتا ہے؟ تو کور تور سے انسان غصے کی حالت میں ہو، یہ مثبت پیغام نہیں جا رہا ادھر. جب آپ گھر میں داخل ہو مسکراتا چہرہ لے کر گھر میں جائے، نبی کی سنت ہے. حضرت خدیجہ فرماتی نبی علیہ السلام کی سنت تھی، جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسکراتے سلام کرتے. ایک دن کسی شاید فکر میں تھے، جب گھر میں داخل ہوئے سلام کرنا بھول گئے، مسکرانا بھول گئے. میں نے یاد دلایا، میں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ بھول گئے شاید. نبی علیہ السلام واپس پیچھے مڑے، گھر سے باہر نکلے. اب دیکھو اتنا اہتمام تھا. اللہ کے رسول دوبارہ گھر میں داخل ہوئے، مسکرائے، پھر سلام کیا. تو یہ مسکرانا، اس سے محبت، سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہوگی سنت سے. مسکرانا سنت ہے. آپ ہزار دفعہ تکے ہوئے ہو، دا بازار گرم، دا بازار درن غوٹ اچھی دراخست دا دا خپل پر زی باندھی، لیکن وہ اس کو گھر کے باہر رکھو. گھر میں جب داخل ہو مسکراتے ہوئے داخل ہو. دفتر کا فائل
دفتر غوٹا، بازار درانه غوٹا، کاروبار کا ٹینشن مسئلہ گھر کے باہر رکھو، کور تو چرا داخل سے السلام علیکم خدای مرا، اس سے گھروں میں محبتیں پھیلے گی. ہمارا مسئلہ الٹا ہے. ٹھیک ہے، ہم جو ہی گھر میں داخل ہوں گے گھر دورت تھڑیا اور گھر دورت ٹینشنوں نہ بدل مخت مراس. نہیں میرے دوستو، گھر الگ ہے، کاروبار الگ ہے. ٹھیک ہے، کاروبار حساب کتاب دنیا وہ باہر ہے. ٹھیک ہے، گھروں میں محبتیں بڑھے، گھروں میں برکتیں آ جائے، اس کے لیے کہ انسان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا عمل یہی تھا کہ مسکراتے. یہ مسکرانا بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو، اس سے محبت بڑھے گی. ہمارے ہاں بعض لوگوں کو جب دیکھا ہے، یعنی ذہن میں نہیں آتا ہے کہ زندگی میں کبھی مسکرایا بھی ہے کہ نہیں مسکرایا. یعنی جب بھی دیکھو ماتھے پر اس کے شکن ہے. ٹھیک ہے، تندیر گنجی، ہمیشہ جب بھی دیکھ سلام بھی کرے گا. یہ سے کیا معنی؟ جب تک یاد رکھے زبان، بہت سارے لوگ سر ہلا دیتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے، سنت ادا نہیں ہوا، جواب بھی نہیں ملا، گنہگار ہوگا وہ شخص. مجلس میں بیٹھا ہے، کوئی باہر سے ہے، اس نے کہا السلام علیکم، یعنی دغٹ سر شرعیہ زبان شرعیہ، یہ کیا اچھی معنی دار کیا معنی ہے؟ بہت سارے لوگ السلام علیکم السلام علیکم. السلام علیکم کہو. سام کا مطلب غرق سے، برباد سے، یہ معنی ہے سام کا. السلام علیکم. بہت سارے لوگ ہیں عادت پڑی ہوئی ہے، مجلس لڑا سی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. السلام کے معنی ہلاکت ہو، بربادی ہو تم پر. اس نے بدعا دی. نہیں، عادت پڑی ہوئی ہے لیکن کبھی سیکھا نہیں ہے. السلام علیکم، رحمتیں ہو اور برکتیں ہو تم پر، یہ دعا ہے. اور السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، تم پر ہلاکت ہو، تم پر بربادی ہو، یہ بدعا ہے. تو کچھ چیزیں میرے دوستو سیکھنے کی ہوتی ہے. مسکرائیں، سلام کریں، مکمل سلام کریں، جتنا گڑ اتنا میٹھا. السلام علیکم 10 نہیں کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 ہے. رحمت کی بھی دعا دی آپ نے اس کو. رحمت کا معنی محبت ہو، گھروں میں محبتیں ہوں گی، گھروں میں خوشحالیاں ہوں گی جب تم سلام پورا ادا کرو گے. برکتوں کا نزول ہوگا میرے دوست. تو اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر مکمل عمل کرنے کی توفیق دے دے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.